السلام علیکم ناظرین، دنیا اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ آج کے پروگرام کے لیے ہم نے سوچا کہ مختلف سیاستدانوں کو دعوت دینے کی بجائے کسی ایک مہمان کا انتخاب کیا جائے۔ تو ایسے میں ہم نے انتخاب کیا ہے آج عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کا۔ بہت سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملکی سیاسی منظرنامے پر ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ قدر منفرد اور دلچسپ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیخ صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے مزاج آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے دھرنا ختم ہوا ہے آپ کچھ بجھے بجھے سے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، بجھا تو نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جوڈو کراٹے ہوں، بینکاک کے شعلے ہوں اور عوام کو اس کا حق ملے اور عوام سڑکوں پہ ہوں۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میرا خواب ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، ٹی وی پروگراموں سے نہ انقلاب آئے گا اور نہ تبدیلی آئے گی، نہ کچھ ہوگا۔ لیکن شیخ صاحب، جو جوڈو کراٹے کا میدان تھا وہ تو ختم ہو چکا، بازی تو پلٹی جا چکی، دھرنا ختم ہو گیا، تب تو موقع تھا۔ اب بھی کوئی امکان ہے ایسے کسی رنگ کا؟ پاکستان میں ہر وقت امکان موجود ہے جی۔ ایپیکس کمیٹی نے کل کیا کہا ہے، 15 دن پہلے کیا کہا ہے، 1 مہینے بعد کیا کہا ہے۔ اگر کوئی زندہ اور باعزت اور باوقار حکومت ہو تو میرا خیال ہے ان کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ انہیں کہا جائے کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں۔ آدمی عزت کے لیے سیاست کرتا ہے، خدمت چھوڑیں۔ پاکستان میں خدمت کا نام بڑا مجروح ہو چکا ہے اور لوگوں نے مکروہ طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے، اپنی کمیشنوں کے لیے نام خدمت رکھ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومت کے لیے کسی صوبے میں بھی عوامی رائے عامہ اس کی حمایت میں اس وقت نہیں موجود ہے۔ کے پی کے میں بھی؟ میں جب کسی کا کہتا ہوں میرے ان سے تعلق ہے، آپ مجھے ضرور مینشن کرنا چاہتے ہیں۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ کسی صوبے میں بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں تو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اسمبلی میں بہت کم موقع ملتا ہے آپ کو یا بہت کم جاتے ہیں آپ؟ میڈیا میں زیادہ آپ گرجتے ہیں، یہ بھی آپ پہ تنقید کی جاتی ہے۔ میں خود خواہش تو نہیں کرتا۔ آج بھی میں نے 1-2 دوستوں کو آپ کی محبت میں انکار کیا اور کافی خفا ہیں وہ۔ جی، وہ تو آپ کی جہاں میں نہیں جاتا وہاں میری کٹ لگ رہی ہوتی ہے اور اسپیکر صاحب کی میرے سے محبت ہے۔ اور اس دور میں میری بدنصیبی یہ ہے کہ اگر میں بولنے کا مجھے موقع بھی ملتا ہے تو اسپیکر بند کر دیا جاتا ہے، یا اسپیکر خود بخود اتنا ناواقف ہے مجھ سے کہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو پنچ مارنے کے لیے بہتر طریقہ سمجھا ہے، بجائے اس کے کہ چند 100 لوگوں میں تقریر کرنے سے بہتر ہے کہ میں کروڑوں لوگوں سے اپنی نقطہ نظر کی بات کروں اور اپنی بات پہنچاؤں۔ اور جتنا میرا خیال ہے میں نے فکری اور ذہنی، آپ کہہ سکتے ہیں نظریاتی، فکری اور نیشنل بات کو ٹی وی کے ذریعے پھیلایا، میرا خیال ہے پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں پھیلایا۔ شیخ صاحب، کس اسپیکر کو آپ سے مسئلہ ہے؟ وہ جو کرسی پر بیٹھتے ہیں اسمبلی میں یا وہ اسپیکر جو آپ کی نشست کے سامنے لگا ہے؟ مسئلہ سامنے اسپیکر کا بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے مسئلہ براہ راست پرائم منسٹر صاحب کا ہے۔ وہ پنڈی میں کبھی بھی آتے ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں، ان کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں پنڈی والے نے اس شخص کو ووٹ کیوں دیے، حالانکہ بڑے اپوزیشن میں لوگ موجود ہیں، لیکن کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح۔ اور میں تو ایسے محسوس کرتا ہوں کہ ان کی ساری توانائی اور ساری، دیکھیں اے پی سی میں 9 آدمیوں کو جو 1 پارٹی لیڈر ہیں وہ بلاتے ہیں اور بڑا واضح نوٹ ہے ان کا، کال ایوری باڈی ایکسپٹ شیخ رشید۔ اچھا، یعنی ایک نوٹیفائیڈ نوٹیفیکیشن ہے، کال ایوری باڈی ایکسپٹ شیخ رشید۔ دس شوز کہ بھئی لگتی ہے ان کو میری بات، اور میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں جن کی چھت ٹپکتی ہے، جن کو بے وقوف بنایا گیا ہے، جنہیں میٹرو جو ہے پاکستان کی ترقی کا چاند پہ پہنچنے کا ذریعہ بتا دیا گیا ہے، جنہیں دیکھیں آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، سستی روٹی کدھر گئی؟ غرق ہو گئی۔ سیدوں کو، سید جتنے تھے ان کو بھی زکوٰۃ کی روٹی کھلوا دی انہوں نے۔ کہاں گئی یلو کیپ؟ کابل میں چلنی بند ہو گئی ہے۔ پاکستان کی چھوڑیں بات، پیلی ٹیکسی کابل میں چلنی بند ہو گئی ہے، وہاں بھی غرق ہو گئی ہے۔ بینک تباہ ہو گئے ہیں، بلین روپیز بینکوں کے تباہ ہوئے ہیں ان کے فرمائشی پروگرام پہ۔ کہاں گیا ان کا لیپ ٹاپ جو 23,000 روپے انہوں نے جاری کیا ہے، منڈی میں 16,000 روپے کے بکے ہیں۔ وہ تو مزید لیپ ٹاپ یہی دینے کو حال ان تیار کی ہے۔ دوسری دے دیں، ان کو پتا ہے کہ جس چیز سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی ان کے پاس تھاٹ نہیں ہے، کوئی ان کا تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی ان کے پاس
لیڈرشپ کی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کو اس مسائل سے نجات حاصل کر سکے. کمپنی کی مشہوری کے سارے ذریعے ہیں. حکومت تو اب ملتان میں بھی جو میٹرو شروع کر رہی ہے. حکومت 4.5 ارب روپیہ 4.5 بلین روپیز چینی پہ سبسڈی دیتی ہے اور چینی والے پورا ٹیکہ لگا کے پیسے وصول کر رہے ہیں. ان میں جرت ہے کہ سافٹ ڈرنک کے کسی دفتر میں جا کے کہیں کہ آپ سیلز ٹیکس پورا نہیں دے رہے یا فلاں کر رہے ہیں. اور جو چوزوں پہ ٹیکس لگا ہے فیڈ پہ اور دوسری جگہ پہ, مجھے شک ہے کہ انہوں نے اپنے چوزوں کے کارخانے بیچ دیے ہیں, ورنہ سویا بین پہ اور مرغیوں کی خوراک پہ جو ٹیکس لگا یہ لگا نہیں سکتے اگر ان کے گھر سے جاتا ہو. مجھے شک ہے کہ انہوں نے اپنے کارخانے بیچ دیے ہیں. میرے پاس کنفرم نیوز نہیں ہے, بٹ دس از مائی پولیٹیکل اوپینین. اور یہ دینے پہ کیا آتے ہیں, دیکھیں میرے شہر میں جو ان کے حامی تھے, ایک مدینہ مارکیٹ جو جل گئی اس حسادات میں, اور مولانا اشرف علی صاحب کے بیٹے بھی بعد میں شہید ہو گئے, ان کو انہوں نے لولی پاپ دی ہے. یہ میرے ساتھ نہیں ہے جی, مدینہ مارکیٹ سب نواز شریف کے ساتھ تھی, اور اب اس کے لیے اس طرح جھولیاں اٹھا کے دعا کر اتنی میٹرو چلائی ہے, جتنے دکاندار ہیں تباہ ہو گئے ہیں. اور میں اس وقت تو ان کا شمشمہ ہے نا, دبدبہ ہے, وہ اپنی چورن بیچ رہے ہیں. جب ہارڈ فیکٹ ہوگا یہ نہیں چل سکتی, یہ ناکام ہوگی. اور میری ایکسپریس وے جس پہ میں نے اربوں روپے لگائے, اس کو ہاسپٹل ہمارے اذانے دے رہے ہیں, 90% مکمل ہے, نہیں بنائے انہوں نے 6 سال سے, نہ آصف زرداری نے نہ نواز شریف صاحب نے. ایک کالج ہے 2 کروڑ روپے کا. کل میں نے احسن اقبال کو کہا یار کو خدا کا خوف کرو, میں نے کتنی مشکل سے وہ جگہ حاصل کی, اور میں نے لکھ کر دیا اگر ایم این اے کو 2 کروڑ ملا ہے تو میرا سارا وہاں لگا دو. سر جی مسئلہ یہ ہے, یہ بڑے لوگ نہیں ہیں, چھوٹے لوگ ہیں. چھوٹے لوگ حادثوں کی وجہ سے بڑے خانوں میں چلے گئے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو صفحے اول کے لیڈروں میں سے. 2 ملکوں سے کمیشن ملتی ہے, 2 ملکوں سے انڈر ٹیبل پیسے ملتے ہیں, ساری ڈیلنگ 2 ہی ملکوں سے ہے. اور یہ نندی پور جو تباہ حال پڑا ہے, شیخ صاحب کون سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں. کون سے 2 ملک ہیں؟ میں بتانا کیا فائدہ, سب کو سمجھ ہے, جس سے میٹرو ہو رہی ہے, جس سے سب کچھ ہو رہا ہے, یہی 2 ملک ہیں. اور یہ نندی پور جس کمپنی سے لیا ہے, ڈونگ فنگ کمپنی, پاکستان میں بلیک لسٹ ہے, اس سے نہیں ڈیلنگ ہو سکتی. ڈونگ فنگ کمپنی از بین ان پاکستان. جب انہوں نے 69 انجن بنائے, نندی پور کا افتتاح تو کر دیا گیا, لیکن وہاں سے جو پروڈکشن تھی, جو کہا گیا اتنے میگا واٹ لیں گے, وہ تو مل نہیں رہی وہاں سے. سر افتتاح تو سولر کیا وہ بھاولپور میں بھی کر دیا ہے 100 میگا واٹ کا. قوم کو بے وقوف بناتے ہیں نا. قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ 100 میگا واٹ اگر سولر ہو تو وہ 18 ہی ہوتی ہے میگا واٹ. جس دن دھوپ زیادہ دیر رہے گی تو 21 ہو جائے گی. اس قوم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. دونوں چور لٹیرے ڈاکو دور پاکستان کو ملے ہیں. عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوا. ٹھیک. شیخ صاحب یہ بتائیں, آپ ذکر کر رہے تھے کہ سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے, صرف شیخ رشید کا نام مائنس کیا جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محبت ہے آپ کے لیے ان کے دلوں میں, بہت یاد آتے ہیں آپ انہیں. کچھ رفاقت کہتے ہیں نا غرور حسن نے غرور عشق ہمیں, وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے. پیر ودائی اڈے میں ملاقات ہو رہی تھی. کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے, دیکھیں جناب میں نے تو اس منصوبے کی حمایت کی, اسے سپورٹ کیا, آپ نے پھر بھی یاد نہیں کیا مجھے. نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. بہت عرصہ میں ان ایوانوں میں رہا ہوں, اپنی اوقات میں ہوں, زمین کے ساتھ ہوں, اپنی حیثیت کے مطابق. اور جو محبت مجھے آج عوام نے دی ہے, یہ 8 دفعہ وزیر بن کے بھی مجھے نہیں مل سکی. آنسٹ ٹو گاڈ جو لوگ آج مجھے چاہتے ہیں, یہ 8 دفعہ وزیر بننے کے بعد لوگ مجھے نہیں چاہتے تھے. سیاست وہ ہوتی ہے جو دل کو اچھی لگے. مجھے مزہ آ رہا ہے اس سیاست کا. اتنی اچھی سیاست مجھے کبھی بھی نہیں لگی, وزیر بن کے بھی 8 دفعہ نہیں لگی جتنی آج مجھے اچھی لگ رہی. شیخ رشید صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں دنیا اسپیشل میں. ہم ذکر کر رہے تھے ان کے پرانے محبوب کا, اور پھر انہوں نے ذکر کیا ان کے حالیہ محبوب کا, عمران خان کا. تو ان کے ساتھ ان کی جو دوستی ہے یا تعلقات ہیں, سیاست ہے, وہ کیسی جا رہی ہے, یہ ہم ان سے جانیں گے. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, دنیا اسپیشل میں آج ہمارے مہمان ہیں شیخ رشید صاحب, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ملکی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. شیخ صاحب بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ تو پرانی رفاقتوں کا ذکر ہو رہا تھا, اب جو آپ کی آج کی دوستیاں ہیں, آج کی سیاست ہے, اس کا ذکر کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کی بھی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں. کیسا رابطہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کا ایکسپیرینس آپ کا؟ میرا تو ایکسپیرینس ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے, اور جتنا اس کا بس چل رہا ہے وہ سیاست کر رہا ہے. اس سے زیادہ تو اس کے بس میں نہیں ہے. جو کچھ ملک کے واقعات تیزی سے بدل رہے ہیں, اور جو حالات اس کے گرفت سے نکلتے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ بھرپور کوشش میں ہے کہ سیاست اور
سیاسی حالات اس کی گرفت میں رہے. انسان کوشش ہی کر سکتا ہے اور عمران خان پوری کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حالات اور معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں؟ کہیں ان کی اپنی غلطیاں تو شامل نہیں ہیں اس میں؟ میں ان کی پارٹی میں تو نہیں ہوں. عمران خان کی حد تک تو میں 100% مطمئن ہوں. ان کے پارٹی کے مسئلے وہ بہتر طور پہ حل کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. میرا ان سے کیونکہ تعلق نہیں ہے, اور ان کی پارٹی میں جو حالات واقعات ہیں وہ اس کو بہتر طور پہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں. شیخ صاحب, اب تو خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن کو اب تحقیقاتی کمیشن میں بدلا جائے. لگتا ہے کوئی دال غلطی دکھائی نہیں دے رہی انہیں, کچھ نکلے گا اس اچھا, مجھے تو کمیشن 3-4 دن پہلے بیان تو دیتے رہتے ہیں وہ بیان, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا وقفہ ڈالوں انٹرویوز میں بھی, اور ایک سوچ کے تحت. عمران خان صاحب تقریباً ہر روز بیان دیتے ہیں, لیکن میں جب ان کو ملا تو مجھے تو وہ مطمئن نظر آئے 3-4 دن پہلے. 3-4 پہلے دن تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز ٹوٹلی سیٹسفائیڈ. باقی نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک, تو یعنی آپ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب روز روز آ کے بیان نہ دیں, کچھ وقفہ ڈالا کریں تاکہ بات کی اہمیت رہے. میں نہیں دینا چاہتا, اس کو مشورہ دینے والے کافی ہیں. یہ کہیے گا, خان صاحب تو اب بھی بزد ہیں کہ 2015 ہی الیکشن کا سال ہے, آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی وجہ آپ کو بھی کوئی تو وجہ ہوگی, وہ بزد چاہ رہے نا آج آپ پردہ اٹھائیں آپ بات سے. میں نے تو آپ کو اشارتاً کہہ دیا کہ میں نے تو پچھلے سال کہا تھا قربانی ہو جائے گی, لیکن وہ تو نہیں پچھلے سال 1 سال پہلے کہہ دیا تھا. لیکن شیخ صاحب, لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں اس معاملے میں. جب آپ کہتے ہیں کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور وہ آپ کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجہ ہوگی کہ 2015 الیکشن کا سال ہے, تو کچھ تو ہنٹ دیجئے, کچھ تو آسان لفظوں میں بات کیجئے. بکرا اتنا تابعدار ہو گیا کہ بلی بن گئی شیر کی. پھر انہوں نے کہا چلو بلی قبول ہے, ہم نے تو مقصد ہی چلانا اور چلنا ہے. اور آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لنگڑی لولی حکومت جو صرف اس ملک کا مسئلہ کیا ہے, بیسک اب اس ملک کا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا, یا لوگ ٹیکسٹنگ پہ چلے گئے, کمپیوٹر وہ کیا ہوتا ہے جو ٹویٹر اور یہ جی سوشل میڈیا, اور یا ٹی وی پروگراموں پہ چل گئے ہیں, سوشل میڈیا. میں ذرا دیسی آدمی ہوں نا, تو ذرا نہیں کوئی, لیکن آپ مقبول آدمی ہیں, مقبول آدمی ہیں, لوگ آپ کو پھر بھی سنتے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ اب لوگ ٹی وی پہ آ گئے ہیں, جو کرے گا ٹی وی کرے گا. تو ٹی وی پہ کبھی پریشر ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, لیکن پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا میں سمجھتا ہوں دنیا میں امریکہ, برٹن, انڈیا, مڈل ایسٹ, کوئی ٹی وی یہ جو کیمرے ہیں وہ سیاسی اور شعوری اور بہادری کے پروگرام نہیں دیتے جو پاکستان ٹی وی نے دیے ہیں, اور بڑی جرت کی بات ہے. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو لیگیں ہیں, مسلم لیگ کے نام سے مختلف لیگیں ہیں, اس کے حوالے سے ہر 6 ماہ بعد, ہر سال بعد کوئی کوشش ہوتی ہے, چند لوگ ملتے ہیں اور پھر بات آتی ہے جی لیگوں کا اتحاد جو ہے بڑا غیر ضروری ہو گیا ہے, بہت ضروری ہو گیا ہے. اب بھی کوئی امکان ہے کچھ لیگیں مل جائیں گے آپس میں؟ دیکھیں, اس مہینے کی 7 تاریخ کو کراچی میں اجلاس تھا, میں نے تو کہہ دیا تھا میں نے نہیں جانا. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ لیگی ہوتا ہے, اور جس نے نواز شریف کے ساتھ نہیں جانا اس کو ایک لیگ کی ضرورت ہے. اور تھوڑی سی عمران خان کی پارٹی میں یہ بات ہے کہ لوگوں کو داخلے میں رکاوٹیں پیش ہوتی ہیں. اگر لوگوں میں داخلے میں رکاوٹیں پیش نہ ہوں, اور اس کا جو پرانا ینگ کراؤڈ ہے جو اس کا بنیادی ممبر ہے وہ بھی سچا ہے, وہ ان لوگوں کے راستے نہ روکتا, تو پیپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ اور مسلم لیگ کاف کے بہت سارے کینڈیڈیٹ اس وقت تحریک اصلاح کو جائن کر چکے, تحریک انصاف کو جائن کر چکے ہوتے ہیں. اور میں کیونکہ مشرف, صدر سابق مشرف کی بھی یہی سوچ تھی, میں ہی سمجھتا ہوں کہ صدر مشرف کے ساتھ میں نے کام کیا, ساری دنیا نے قوم سے معافی مانگی, میں نے نہیں مانگی, نہ میں شرمندہ ہوں اس کے ساتھ کام کرنے پہ, سوائے جو واقعات ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ہر سیاستدان سے ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مشرف کو کوئی تکلیف اور ذک نہیں پہنچے گی, کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا, لیکن میں ان کا سیاسی مستقبل کوئی فوجی سپورٹ نہیں دیکھ رہا ان کی سیاست میں. شیخ صاحب, یہ ہر 6 ماہ بعد یا سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوشش کی جاتی ہے مختلف لیگوں کو اکٹھا کرنے کی. اب بھی یہی کچھ خبر سننے کو ملی, کیا واقعی حقیقتاً ممکن ہے کہ لیگیں جو ہیں ان کا اتحاد ہو جائے گا؟ دیکھیں, لیگیں جو ہیں ویسے اتحاد نہیں کرتی جب تک کوئی آنکھ کا اشارہ نہ ہو, اور ابھی کیونکہ آنکھ کا کوئی اشارہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ لیگوں کے کسی اتحاد کی ایسی چانسز ہیں.
مجھے بھی 7 تاریخ کو بلایا تھا غوث علی شاہ صاحب نے اور کھوسا صاحب اور سب لوگوں نے، اور مشرف صاحب بھی اس میں جا رہے تھے۔ میں تو ابھی کوئی ایسا اتحاد نہیں دیکھ رہا۔ جو لوگ مسلم لیگی ہیں اور نواز شریف کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں، ان کو ایک متحدہ مسلم لیگ کی ضرور ہے، پر اس مسلم لیگ کو ہیڈ کون کرے گا اور اس کو چلائے گا کون، اور کون کون اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، یہ $1 ملین کوسچن ہے، اور جب تک یہ طے نہ ہو تو میرا خیال ہے مسلم لیگیں متحد نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی کوئی اتنی ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب یوں لگ رہا ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ آنکھ کا اشارہ سمجھنے والے یا آنکھ کے اشارے کا انتظار کرنے والے بڑے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، نیا اشارہ کہیں سے مل نہیں رہا۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے نا، شیخ رشید یہ سمجھتا ہے میری بڑی افادیت ہے، ممکن ہے میری افادیت نہ ہو، ممکن ہے میری بال اس پچ پہ ٹپا نہ کھاتی ہو، سو مجھے وقت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق اپنی ہر وقت آدمی باؤنس نہیں کھلوا سکتا، اور باؤنس پہ کبھی چھکا بھی لگ سکتا ہے۔ سو جب حالات ہوتے ہیں، جب حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، ماحول خود بخود بن جاتا ہے، لیکن پاکستان میں حالات اور ماحول کے ابر آلود ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو مستقبل قریب میں کوئی ابر آلود ہوتا ہوا مطلع دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو گورنمنٹ کہیں چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی سوائے ٹی وی پہ، اور اپوزیشن بھی ساری ٹی وی پہ، اسی لیے، اور آصف زرداری بھی نواز شریف کی جیب میں، مولانا فضل الرحمان بھی آصف زرداری کی نواز شریف کی جیب میں، اور اے این پی بھی نواز شریف کی جیب میں، باقی کون رہ گیا؟ باقی اگر آپ کو میں سچ کہوں تو اس ملک میں حقیقی اپوزیشن جو ہے وہ شیخ رشید اور عمران خان ادا کر رہے ہیں۔ باقی کمپنی کی مشہوری میں جیسا دن آتا ہے ایک ٹک 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 کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ پاکستان کے عام آدمی کی حالات پہ 2 آدمی جنرل رول ادا کر رہے ہیں، ایک شیخ رشید اور ایک عمران خان، اور مشرف صاحب باقی جمعہ جنج کے ساتھ ہیں۔ اچھا، مشرف صاحب کا بھی ذکر ہم کرنا چاہ رہے تھے آپ سے۔ مشرف دیکھیں، مشرف اتنا کھل کے اپوزیشن نہیں کر سکتا، وہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے حالات بندھے ہوئے ہیں، جان فوج چھٹ اس پائے گی کو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا سزا بھی نہیں ہو سکے گی ان کو، اور جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن مشرف سیاست بھی نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑے نامسد حالات ہیں، لیکن ان کو سزا بھی لوگ نہیں ہونے دیں گے، اور وہ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ادارے یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے نام کو استعمال کیا جائے، اور انہوں نے کلیئر کٹ یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ہم کسی پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، خاص طور پہ نہ صدر مشرف کو وہ کسی کیس میں الجھنے دیں گے، نہ فوج کی تصدیق ہونے دیں گے۔ شیخ صاحب بہت سی اہم باتیں بھی باقی ہیں، اور لیکن پروگرام میں ہمیں بڑھنا، ایک بریک کی جانب واپس آتے ہیں، تو بہت سے اہم سوال آپ کے لیے اور آپ کی رائے ناظرین کے لیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ صاحب یہ سیاست پہ تو بہت بات ہوگی، یہ آپ کے شہر میں ایک ماڈل بھی آج کل رہائش پذیر ہیں، میں تو یہی کہوں گا، ایان علی، یہ کیا معاملہ تھا سر جی؟ کیا خیر خبر ملی آپ کو؟ مجھے نہیں پتا، میں ایسی کسی کرسٹائن کلروں میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور یہ اسلام آباد سے کیونکہ یہ نکلی، اور اس نے 44 پھیرے لگائے دبئی کے ابھی ان دنوں، اور میری اطلاعات کے مطابق کہ سیاستدانوں کے پاس بڑی کرسٹائن کیلریں ہیں، خاص طور پر لوگ سچ یا جھوٹ آصف زرداری صاحب کا نام بہت لیتے ہیں، یہ نہیں مجھے پتا اس میں سچائی کتنی ہے، حالانکہ منی لانڈرنگ کے لیے بڑے ذرائع ہیں سب لوگوں کے پاس، لیکن افواہیں لانچ پکڑی گئی، ایلین پکڑی گئی، اور کیا پکڑی گئی، اور اس کا کوئی کسٹم آفیسر مارا گیا۔ یہ پاکستان میں آدمی کی قیمت ہے جی کل 20,000 روپیہ، اور کفن کا خرچہ بھی 20,000 روپیہ ہے۔ ٹارگٹ کلر کا پرائس اتنا گر چکا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی آپ 20,000 روپے میں مروا سکتے ہیں، اور یہاں لاتعداد کلر جو ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جو کہتے ہیں ہم پہ تو پرچہ نہیں ہونا، کو کام ڈلوا لو ہم سے، اور 20,000 روپیہ، 10,000 پہلے دے دو، 10,000 بعد میں دے دینا۔ تو یہ ملک اور معاشرہ ہے جس میں کہ زندہ رہنا اور مرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جو زندہ ہیں وہ بھی مردہ میں ہیں، مردے تو پہلے ہی مردہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا شیخ صاحب کہ جب 126 دن کا دھرنا تھا، اس دوران طاہر القادری صاحب پھر ٹھیک کہتے تھے، کیونکہ ان کی ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے بہت بار بار کہا کہ جناب یہ طریقہ کار کیا ہے منی لانڈرنگ کا، کون کہاں کیسے پیسے لے جاتا ہے، کولمبو کیسے پہنچتے ہیں، وہاں جوئے خانے میں کیسے پیسے رکھے جاتے ہیں، وائٹ کو بلیک، بلیک کو وائٹ کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ٹھیک کہتے تھے۔ پھر علامہ کے پاس کچھ معلومات تو تھیں پھر؟ علامہ پڑھا لکھا آدمی ہے، علامہ صاحب کے پاس انفارمیشن بھی تھی، لیکن یہ تو اندھوں کو پتا ہے کہ لندن میں پیسہ کیسے ہے، دبئی میں
آفیشل انہوں نے کہا 4.3 بلین کی پراپرٹی وہاں خریدی گئی ہے ایک سال میں. یہ پاکستانیوں کی فگرز انہوں نے بتائی ہے. دیکھو منی لانڈرنگ ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے کہ دہشت گردی کا دنیا میں کہیں واقعہ ہوتا ہے اس کی بیس کیمپ جو ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے, اور منی لانڈرنگ کا کہیں واقعہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت ہمارا عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ دنیا میں منی لانڈرنگ بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے, اور زیادہ کام جو ہے وہ افغانستان سے اور ادھر ادھر ملکوں سے ہو رہا ہے. تو اتنی معلومات رکھنے والے علامہ قادری صاحب آخر کہاں گئے؟ کوئی رابطہ ہوا آپ سے؟ میں مدینہ شریف میں تو میرا ان سے رابطہ ہوا تھا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ روزہ رسول کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ انہوں نے قسم کھائی روزہ رسول پہ کہ ہمارے کسی بندے نے نواز شریف یا شہباز شریف یا ان سے پیسے نہیں لیے, اور یہ سارے الزام ہم پہ غلط ہیں. اور فائنینشلی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کافی پرابلم تھے, لیکن روزہ رسول پہ قسم دینے کے بعد تو میں مسلمان ہوں, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ دھرنا کسی کے کہنے پہ ختم ہوا ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو پھر کیا ریزن انہوں نے بتائی کیوں وہ چلے گئے ملک سے باہر اور دھرنا کیوں ختم کرنا پڑا انہیں؟ کچھ تو آئیڈیا آپ دیکھیں ایکچولی طاہر القادری صاحب اور عمران خان کے فاصلے جو ہے میری تمام تر کوششوں کے باوجود وہ کم نہیں ہو سکے, بڑھتے چلے گئے. اور طاہر القادری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہم اکٹھا جلوس نکالیں, تحریک انصاف کے لوگوں کی یہ رائے نہیں تھی, اور ہم نے 14 اگست کو تو راضی کر لیا کہ ایک ہی دن نکلے, اور لیکن اکٹھا جلوس نہ نکل سکا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں دل اور سوچ اور مقاصد ایک تھے, لیکن راستے جدا جدا تھے. جی, تو کوئی واپسی کا امکان لگتا ہے آپ کو علامہ قادری صاحب کا دوبارہ سے ملکی سیاست میں؟ میں 16 تاریخ کو ان کے جلسے میں جاؤں گا, پھر ان سے رحیق عباسی ہیں اور گنڈا پور ہے, اور ان سے پتہ لگے گا. آنا تو ہے, طاہر القادری صاحب نے رمضان میں تو مجھے کہتے تھے میں آؤں گا. ابھی میرا رابطہ نہیں ہے, میں نے کینیڈا جانا بھی تھا, کل پرسوں میں نے امریکن ایمبیسڈر کو کہا ہے میں نے اوپر سے گزرنا ہے, میری کوئی خواہش نہیں ہے امریکہ جانے کی, اور مجھے ورنہ لمبے رستے سے جانا پڑے گا. میں PIA ڈسکاؤنٹ ٹکٹ پہ جا سکتا ہوں, آج کل سیل لگی جی ہاں, ہوئی ہے, سیل لگی ہے, اور لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ میں کینیڈا ہوں. اور کل میں نے خط بھی لکھا ہے, اور اس دن ایک اٹیلین نیشنل ڈے پر بھی میں نے امریکن ایمبیسڈر کو کہا کہ میں اتنا بڑا دہشت گرد نہیں ہوں, کوئی میں وائرس نہیں پھیلا دوں گا کہ اوپر سے ہی گزروں گا اور نیچے امریکہ. امریکہ از اے سپر پاور, شیخ رشید از اے اسمال پی نیٹ. امریکہ از اے سپر پاور, شیخ رشید از اے اسمال پی نیٹ. اور اگر ایک پی نیٹ سے ایک سپر پاور اتنی خوف زدہ ہے کہ میں اس کی فضا سے بھی نہیں گزر سکتا. انڈیا کی تو بات سمجھ آتی ہے, اور یورپی ملکوں کی سمجھ آتی ہے, جس کی فضا کے اوپر سے میں نے گزرنا ہے, وہ بھی اگر سمجھتا ہے کہ نہیں میں نہیں گزر سکتا, تو پتہ نہیں میں نے کتنے جرم کیے ہیں, اس کا تو یا امریکہ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے, مجھے تو نہیں پتا. یہ تو میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا, کیا وجہ ہے کہ امریکہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے شیخ صاحب؟ کچھ معاملہ ہوگا ضرور. وہ کہتے ہیں نا, حسن والے حسن کا انجام دیکھ, ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ. واہ 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 شیخ صاحب, اب تو مزاج بھی اور طبیعت بھی آپ کی شاعرانہ ہوتی جا رہی ہے دن بدن. یہ عمر شاعرانہ ہی ہو جاتی ہے, جب آدمی کچھ نہ کر سکے وہ شعر ہی کہتا ہے. جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ شعر ہی کہتے ہیں. اچھا شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں, اور یہ کیونکہ ابھی لوگ, جب ہم نے بتایا لوگوں کو کہ ہم شیخ صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں, تو فیڈ بیک ہمیں ساتھ ساتھ موصول ہوتا جا رہا ہے. لوگ چاہ رہے ہیں بجٹ کا کیا گورکھ دھندا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب نے تو 8 بار وزارتیں دیکھی, حکومتوں کا حصہ رہے, یہ سمجھ نہیں آتی کہ بجٹ کا گورکھ دھندا ہے کیا؟ دیکھیں دنیا میں بڑے گورکھ دھندے ہیں, پر ساکھ ڈار جو ہے وہ شماریات میں اوپر نیچے کرنے میں ماہر ہیں. جب مشرف نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے IMF کو غلط رپورٹ کی تھی. جو IMF کو گولی دے سکتا ہے نا, وہ پاکستانیوں کو بھی گولی دے سکتا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں اس بجٹ میں رکھا کیا ہے؟ یعنی شیخ صاحب رکیے گا, یعنی یہ تو پھر داد کے مستحق ہو گئے نا کہ IMF کو گولی دے دی انہوں نے. ہاں, بس کرمینل آدمی پاکستان میں داد کا مستحق ہے. شریف آدمی تو جیا جمیا جیا مویا, لیکن جیا تھانے کھڑے ہیں جیا چوراں کھڑے ہیں. لیکن شریفوں کی تو حکومت ہے شیخ صاحب. بھائی یہ نام کے شریف ہیں, کام کے اتنے شریف نہیں ہیں. یہ دل میں رکھ کے فریج میں رکھ کے کھانے والے لوگ ہیں. قوم سادہ تھی, قوم شریف تھی, اور انہوں نے شریف سمجھ کے ہی اپنے سارے ووٹ جو ہے ٹھیک یا غلط ان کی جھولی میں 3 دفعہ ڈالے. لوگوں کی حالت نہیں بدلی, شریفوں کی حالت بدل گئی ہے.
شریفوں کی حالت بدل گئی ہے. اللہ کے گھر سعودی عرب جدہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور آسٹریلیا سے لے کے لندن تک ان کی حالت بدل گئی ہے. سو موج کریں جی, میلہ لوٹیں. یہ ملک بنا ہی ان 6-7 خاندانوں کے لیے, اور وہ لوگ جن کے, یہ وہ لوگوں میں سے تھے جن کے طوطے بھی جہازوں میں آئے تھے, اور وہ لوگ جو اپنی عزتیں لٹا کے اور گردنیں کٹا کے آئے تھے, ان کی کیا اس ملک میں آواز ہے؟ کوئی آواز نہیں. وہ ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, نعرے مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, زندہ باد مردہ آباد آوے ہی آوے. ٹھیک شیخ صاحب, مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا ہوگا کیونکہ بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے. واپس آتے ہیں ناظرین تو کچھ مزید باتیں ایک بریک کے بعد. ہمارا سسرال ہے, موت ہماری محبوبہ ہے, اور جب غیرت مند آدمی ہو ہتکڑی بھی اس کا زیور ہوتی ہے اگر وہ 2 نمبر کے کیس میں نہ ہو. سو میں برسر عام آج میرے منہ سے یہ نکل رہا ہے کہ بھائی موت ہماری محبوبہ ہے, جیل ہمارا سسرال ہے, ہتکڑی ہمارا زیور ہے. تم میں کسی میں ہمت ہے تو آگے بڑھو. بعض لوگ بظاہر ایسے نظر آتے ہیں, یہ اکیلے ہوتے ہیں, ساری قوم ان کے ساتھ ہوتی ہے, ساری قوم ان کو سنتی ہے کہ ہاں یار یہ اچھا ہے برا ہے, ہماری آواز ہے. اور ہمیں سننے والے ضروری نہیں ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے یا پی ٹی آئی کے یا پیپلز مسلم لیگ نون کے لوگ بھی سنتے ہیں. خود مجھے کہتے ہیں, میں نے ایک 40 دن تبلیغی جماعت میں لگائے ہوئے ہیں جوانی میں. میں یہی سمجھوں گا کہ میں جب جیل گیا تو انہوں نے بڑی سختی کی, بے نظیر کے دور میں مجھے 7 سال قید ہوئی. اکیلا مجھے یہ سارے لوگ دیکھیں, میرے لیے بڑا تکلیف دہ بات تھی. یہ میں بھی ایم این اے تھا جی, نواز شریف صاحب, شہباز صاحب, شجاعت صاحب, یہ سارے فرسٹ کلاس میں تھے, اور میں وہاں اکانومی چرسیوں پاؤڈریوں کے ساتھ مجھے رکھا ہوا تھا. میں نے وہاں بھی یہی سمجھا کہ میں 40 دن چلے پہ ہی ہوں ابھی, اور میں نے 3 سال چیخیں نہیں ماری باہر آ کے, جی وہاں پانی نہیں تھا, بجلی نہیں تھی بھاولپور میں. میں کہا ٹھیک ہے, اللہ نے امتحان دیا, اللہ نے اس میں سے سرخرو کیا. اللہ امتحان نہ لے, اللہ اگر امتحان لے تو اس میں سرخرو کرے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, یہ بتائیے گا کیونکہ آپ جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس شہر میں ہی پار پالیٹکس ہوتی ہے, تو کیا یہ جو ہماری ملٹری قیادت ہے اور پولیٹیکل جو ہماری قیادت ہے, یہ اب کسی ایک پیج پر آپ کو نظر آتی ہے؟ کچھ معاملہ طے ہو گیا؟ سر میں نے اتنی آؤٹ سپوکن کبھی فوج دیکھی نہیں. کل پرسوں رینجرز کے چیف کا بیان پڑھیں, عاصم صاحب بھی کبھی کبھی ہمارے دوست ہیں, چٹکیاں لیتے رہتے ہیں آئی ایس پی آر والے. خود رحیل شریف صاحب کا بیانات پڑھیں, ہی از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ کلیئر ہیڈڈ مین. وہ تو ایسے اس نے الزام لگایا ہے کہ کہیں نیب بھی تھوڑے دنوں بعد نیب کے اختیارات بھی فوج کے پاس نہ چلے جائیں, اور فوج جو مانگے گی نواز شریف اس کو دے گا. اس نے تہیہ کر لیا ہے, یہ سبق سیکھا ہے اسد زرداری سے, کہ جتنے مرضی تھک جاؤ, رہ جاؤ, رنگ پسٹن بیٹھ جائیں, پلگوں میں کچرا پس جائے, دھواں دینے لگے انجن, لیکن جس طرح فوج کرتے رہو. فوج کو بھی ایسا مسکین جو قربانی کا مال نہیں ملے گا کہ جہاں باندھو وہیں بندہ رہتا ہے, دوسرے دن بھی آؤ تو وہیں بیٹھا ہوتا ہے. تو اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے پھر آنے والے دنوں میں شکنجہ کسا جائے گا ان تمام کریکٹرز کے خلاف جو مطلوب ہیں, جو قانون کو چاہیے ہیں. اب میرا خیال ہے بڑی عید کے بعد تک تو حالات کافی واضح ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, اب ایک اہم بات ہے جو آپ سے میں جاننا چاہ رہا تھا. آپ کے دوست عمران خان صاحب, 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی, دھرنے تک بات آن پہنچی, 35 پنکچرز کی بات کی گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب جو بات باہر آ کر کرتے ہیں وہ اندر ان کی وکلا پیش نہیں کر پا رہے, نہ ثبوت دے پا رہے ہیں, نہ اس بات کو آرگومنٹ کر پا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ کیا ہوائی باتیں تھیں؟ لوگ جو مرضی کہتے ہیں, لوگ جو مرضی کہتے ہیں. ایک بات تو طے ہے نا کہ 20-21 ہزار آپ کو, یا 16,000 یا 14,000 پولنگ کے فارم ہی نہیں ملے, 15, اور جن کے نہیں ملے, اگر ان کے ڈبے فارم 15 نہیں ملے, ان کے 14 طلب کیا گیا تو اور پھڑا ہے. کوئی قوم مانے یا نہ مانے, نون مانے یا نہ مانے, پرویز رشید صاحب مانے یا نہ مانے, ان فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ 2030 کے الیکشن کا سارا چہرہ مسخ کر دیا, گرد آلود کر دیا, مکروہ کر دیا ہے. کوئی آدمی تنہائی میں جب بیٹھتا ہے تو جو ہارا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے, جو جیتا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے, کیونکہ وہ عزت نہیں مل رہی معاشرے میں. میں بعض اوقات میری نواز شریف کی سوچوں کے ساتھ میں سوچتا ہوں یار کیا یہی بڑا کمال نواز شریف صاحب سوچتے ہوں گے کہ میں وزیر اعظم ہوں؟ کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ عوام کی حالت زار میرے دور میں, اور جن کو کہا کہ میں ان کو شہباز صاحب نے یہاں پھندے پہ لٹکا دوں گا, یہ گوال منڈی کے کھمبے پہ لٹکاؤں گا, یہاں گھسیٹوں گا اس گوال منڈی کی سڑکوں میں, اس سے کہا مہاراج معافی مانگتے ہیں, دیا چاہیے, غلطی ہو گئی. کیا یہ کریکٹر ہے یار؟ لوگ پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں, اف نہیں کرتے. 2 ہی چیزیں ہیں,
یا قوم سے پیار کرو یا دولت سے پیار کرو، اور یہ دولت ان کے کام نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں گے یہ ساری دولت کسی اور کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں، اور لیکن عقل مند ہیں، تیز ہیں۔ پاکستان میں رکھا ہی کچھ نہیں ہے، 5,000 روپیہ ٹیکس دیتے تھے، اب بڑا دینا شروع کیا، لیکن آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پچھلے سالوں میں 5,000 روپیہ صرف انکم ٹیکس دیا ہے، جو پی ٹی وی کا ایک جو پی این ہے وہ بھی اس سے زیادہ دیتا ہے۔ شیخ صاحب آخر میں یہ فرما دیں، عوام نے زرداری صاحب کو بھی ووٹ دے کے دیکھ لیا، نواز شریف صاحب کو بھی ووٹ دے کے دیکھ لیا، 126 دن دھرنے میں بھی عوام چلے گئے، کرے عوام تو کیا کرے اب؟ عوام اسی تنخواہ پہ کام نہ کرے، باہر آئے سڑکوں پہ اپنا حق مانگے، اور ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے۔ 40-45 سالہ یہ سٹھیائے ہوئے اوور 60 ساری لیڈرشپ، یہ نہ ہو کہ یہ لین لگا کے گرنے شروع ہو جائیں یہ مورے، اور پاکستان میں جو گنے چنے چند لوگ رہ گئے ہیں اور پتہ لگے کہ نئے چہرے جو ہیں وہ نایاب ہیں، پھر فلم انڈسٹری سے ہی لوگوں کو لانا پڑے گا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نئے چہرے تو پھر وہیں سے مل سکتے ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نئے عمران خان کی ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان سے، I am honest to God, he is doing his best۔ شیخ صاحب لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو اتنی بڑی یوتھ ہے، اتنی بڑی ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، وہ بچارے کافی پریشان ہیں، نہ حکمرانوں سے وہ مطمئن ہے، نہ اپوزیشن سے وہ مطمئن ہے، تو جائیں کہاں؟ اور اس وقت میں یہ نہیں سمجھنا کہ میں فوج کے ساتھ کوئی ملوث ہوں یا یوں۔ ابھی میں لال حویلی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اوپر آیا ہوں، سارے لوگ کہہ رہے تھے جی جنیو دی طرح رحیل شریف نے بیان دیتا ہے، تو یہ بھی شریف ہے، اگر میرا مطلب ہے قوم میں اس کو پذیرائی حاصل ہے۔ ٹھیک، اگر شریف ہی پسند ہے تو شریف یہاں ایک ہی نہیں ہے، اور بھی شریف ہیں، کئی شریف ہیں جی، ماشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب آخر میں ایک سوال ہے آپ کے لیے، اگر شیخ صاحب کے پاس یہ اپنے سوال کر رہے ہیں یا اس سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں؟ نہیں میں اپنے سوال کر رہا ہوں آپ سے، میرا سوال اینکروں نے میرے مسئلے میں آسانی لے لی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں اور سوشل میڈیا سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ بس کچھ ایسے ہی سمجھیں آپ، مکسچر ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے آپ کے لیے شیخ صاحب کہ اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ آپ نے ووٹ دینا ہے یا کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور آپشن صرف 2 لوگوں کی ہو، میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، تو شیخ صاحب کس پلڑے میں بیٹھے؟ میں ووٹ کو آگ لگا دوں گا، شیخ رشید کو تو دیکھ سکتا ہوں، اپنی ووٹ کی اتنی بے حرمتی نہیں کروں گا۔ بہت مجھے پتہ ہے جو کہہ رہا ہوں یہ بار کل دکھائی جا سکتی ہے، سیاست میں حالات بدل سکتے ہیں، میں اپنے لیے قوم سے ووٹ مانگتا ہوں، بے شک میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں دوارکا کا قلعہ فتح کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن میں قومی غیرت کو اور غریب کی عزت کو مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ بہت بہت شکریہ عوامی مسلم لیگ کے رہنما جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے، ملکی سیاسی منظرنامے سے جڑے کچھ اہم موضوعات پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اجمل جامی کو دنیا اسپیشل سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔ چاہے ہوں دور خبر دینی ہے ضرور،